ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے تھے یا اپنے حجرے سے آتے تھے، اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جاتے تھے تو اور ایسے ہی اور صحابہ کرام بھی رضوان اللہ اجمعین جیسے آپ کو دیکھتے تو مکبر بھی آپ کو دیکھ کے اقامت شروع کر دیتا تھا، اور جہاں جہاں سے آپ گزرتے تھے وہاں سے صفیں بننا شروع ہو جاتی تھیں اور یہاں تک کہ اقامت پوری ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی تصحیح اور صف بندی کو بھی برابر کر لیتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جب مسجد میں تشریف لاتی تھی تو صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے. یہاں سے کوئی ایسے جواز کی بات ثابت نہیں ہو رہی یا عدم جواز کی بات ثابت نہیں ہو رہی، مسئلہ دونوں طرف سے ہے کہ کیا امام صاحب کا مصلی پہ آ جانا پہلے ضروری ہے یا مکبر کا تکبیر کہہ دینا ضروری ہے. نمبر 2، کیا امام کا مصلی پہ آ جانے کے بعد مقتدیوں کا بیٹھے رہنا ضروری ہے یا کھڑے ہو جانا ضروری ہے. اس بارے میں 2 اقوال ہیں. بعض نے شد و مد سے اس پر عمل کرنا شروع کیا جو کہ بالکل غلط ہے، اور بعض نے شد و مد سے اس کی رکاوٹ کی، وہ بھی غلط ہے. جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، در مختار کے حاشیے پر علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جس وقت مکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح جب یہ کہے تو اس وقت مقتدیوں کو اٹھنا چاہیے. یہاں یہ قول ان کا اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت اٹھنا چاہیے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس وقت مکبر اللہ اکبر کہے تو اس سے لے کر حی علی الفلاح تک مقتدیوں کو کم سے کم اپنی صف کو درست کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. یہاں یہ مراد نہیں کہ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح کی تحدید ہے، نہ کہ یہاں پر حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح کی وقت کی تحدید ہے. مقصد یہ ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک مقتدیوں کو صف بنا لینی چاہیے، یہ مقصد مراد ہے. تو اس سے بعض لوگوں نے یہ مراد لے لی کہ نہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت ہی کھڑا ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل صحابہ کرام سے یوں ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں عمل دونوں طریقوں سے اس تحدید کے ساتھ ثابت ہیں کہ مؤذن کی مکبر کی تکبیر اقامت کے وقت سے لے کر حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک صف بندی ہو جانی چاہیے. یہ مقصد مراد ہے. یہاں سے یہ مراد نہیں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت ہی کھڑا ہونا چاہیے. اس لیے بعض علماء کرام نے اس کی سختی سے ممانعت بھی فرمائی ہے کہ بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد صف درست نہیں کر پاتے، تو ایسے لوگوں کو فوراً کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی صف کو درست کریں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے جس پر سب کو اتفاق ہے کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. تو جب وہ
دعا کے لیے اہتمام ہی نہیں کرے گا اور نماز کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد اقامت کو سنے گا اور اس کا جواب ہی نہیں دے گا تو کیسے وہ دعا کرے گا؟ یہ ساری بات بڑی قابل غور ہے. تو دعا تب اس کی قبول ہوگی اور رد نہیں ہوگی جب وہ اس کا اہتمام بھی تو کرے گا نا. دعا کے لیے بھی تو آداب ہیں. یہ تو نہیں کہ بس ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، چل رہا ہو، دعا کر رہا ہو. بے شک دعا ہر موقع پہ قبول ہوتی ہے اور ہر موقع پہ مانگی جا سکتی ہے سوائے بیت الخلاء میں یا برہنہ حالت میں. باقی ہر حالت میں دعا کی جا سکتی ہے چاہے جس وقت بھی ہو. لیکن یہ دعا جو اذان اور اقامت کے دوران کی جاتی ہے یہ تب کی جا سکتی ہے جب وہ اہتمام کر کے کھڑا ہوگا اور اقامت کو سنے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا سمع النداء، جب اذان کو یا اقامت کو سنو تو یوں کہو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد للوسیلۃ وبعث مقاما محمودہ الذی وعدتہ. تو یہاں تک جب دعا پڑھے گا تو اس کے لیے پہلے کھڑا ہوگا. یہ اتنی لمبی دعا تو اتنی جلدی نہیں ہو سکتی. تو یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے در مختار میں اگر یہ ثابت ہے تو یہ بھی تو ثابت ہے نا کہ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ کوئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑا ہو تو کیا وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا حرج. اور پھر اگر اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ بھی تو روایت ہے کہ کوئی اگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے پہلے کھڑا ہو جائے، نہ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہو، تو کیا اس وقت وہ کھڑا ہو سکتا ہے مقتدی کے بارے میں؟ تو اس وقت بھی امام صاحب نے کہا لا حرج. باقاعدہ اس کے روایات، اس کے دلائل، اس کے حوالے میرے پاس موجود ہیں. اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی میں آپ کو پیش کر دوں گا. اور یہ مسترد طریقے سے میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس میں اس بات کا خلاصہ میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اس کو کوئی اصولی مسئلہ بنا کر اختلاف بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا سختی بھی نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو بٹھانا بھی نہیں چاہیے. جن روایات میں بیٹھانے کا حکم ہے کہ ابھی بیٹھ جاؤ، اقامت ہو رہی ہے، جب تک حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں ہوتی اس وقت کھڑے ہو جاؤ، تو اس سے بھی یہ مراد نہیں ہے. بلکہ میں مختصر لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ دراصل نماز کی صف بندی کرنے کے لیے جو تحدید وقت ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن اور مکبر کے اللہ اکبر کہنے سے لے کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تک کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے عین وقت کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ یہاں یہ مراد ہے کہ مکبر کے اللہ اکبر سے لے کر حی علی الفلاح تک مقتدیوں کو صف میں کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ مقصد مراد ہے جس سے مغالطے میں پڑ گئے ہمارے بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث حضرات. تو اس لیے اس بات کا بھی اچھی طرح یہ ملحوظ خاطر رہے کہ اس سے مراد تحدید وقت ہے، نہ کہ عین وقت حی علی الفلاح ہے. تو اس لیے اگر کوئی شخص شروع میں کھڑا ہو جائے بھی ٹھیک ہے، اگر آخر تک کھڑا ہو جائے بھی ٹھیک ہے. اس سے یہ مراد نہیں کہ آخر حی علی الفلاح کے وقت ہی کھڑا ہونا چاہیے، یہ بھی مراد نہیں. اور اگر اس سے پہلے کو کھڑا ہو جائے تو وہ بھی جائز ہے. اور اگر اس وقت تک کھڑا نہیں ہوا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد مرتبہ چلتے چلتے آتے تو امام مکبر جو ہے وہ حی علی الفلاح تک صفوں میں آپ یہاں تک کہ مصلی تک پہنچ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی تک آنے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے نمودار ہونے پر اقامت شروع ہو جاتی تھی اور صحابہ کرام رفتہ رفتہ کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ مکبر حی علی الفلاح تک جب پہنچتا تھا تو ساری صفیں برابر ہو جاتی تھیں. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اتنا اہم اور شد و مد والا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر کسی قسم کی کوئی سختی دونوں طرف سے کی جائے. ہاں البتہ یہ دیکھنے میں ضرور آ رہا ہے کہ بعض لوگ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح پر بیٹھے رہتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں. یہ قطعاً روا نہیں ہے ان کے لیے. انہیں بھی چاہیے کہ جب کبھی آپ کو دعا بھی کرنی ہے اور سب اس کے ساتھ ہی صف بندی بھی کرنی ہے تو صف بندی کے اہتمام کی خاطر اور دعا کی خاطر انہیں پہلے کھڑا ہو جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی بوڑھا بندہ آرام سے اٹھ رہا ہے یا آرام سے کھڑا ہو رہا ہے اور یہاں تک کہ حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہوتا ہے تو بھی جائز ہے. لیکن اس وقت کو پہلے میں یا آخر میں خاص کر لینا یہ بھی کوئی مخصوص کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس لیے جو لوگ حی علی الفلاح حی علی الصلاح پر سختی کر رہے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان پر سختی نہ کریں
اور جو اگر اس وقت اٹھتے ہیں تو ان کے اس اٹھنے پر بھی کوئی شخص کسی کو اس پر الزام نہ دے اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے شروع میں کھڑا ہو جائے تاکہ دعا بھی مانگ سکے اور سب بندی بھی ہو سکے. اور رہا جو الفاظ حدیث کے کہ سو صفوفکم اعتدلوا واعتدلوا اور اس طرح کی اور بھی استو اعتدلوا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کرنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ سیدھے ہو جاؤ اور صف سیدھی کرو اور اعتدال میں آ جاؤ اور اپنے کندھوں سے کندھے ملا لو، حذو مناکبکم. اور اسی طرح جو ایڑیوں کا بھی ذکر آتا ہے حدیث میں کہ اپنی ایڑیاں سیدھی کر لو، کیونکہ صف بندی کے لیے ایڑیوں کا سیدھا کرنا زیادہ اہتمام کے ساتھ صف کو ٹھیک کر لیتا ہے، کیونکہ آج کل صفیں ہیں تو اس لیے ایڑیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ ایڑیوں سے ایڑیاں ملا لو، بلکہ دونوں معاملات میں آپ وسلم ایڑیوں کو ایڑیوں کے ساتھ سیدھا کرنا اور کندھوں سے کندھے کا ملانا مراد لیتے ہیں. اور اسی پر علماء اہل سنت والجماعت کا یعنی التزام ہے. اور دعا بھی کرنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت اور اذان کے درمیان جب دعا کی تو اس دعا کے دوران آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، تو اس موقع پر بھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ اذان کے وقت بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا متواتر حدیث سے ثابت نہیں، لیکن اگر کوئی اٹھا لے تو اس پر شد و مت سے سختی کرنا بھی منع کرتے ہوئے سختی کرنا بھی منع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کے ساتھ دین حنیف پر عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. مسئلے کی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو اس پر اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں اور کسی کو اتنے اس پر بحث مباحثہ کرنے کی نوبت نہ آئے. جزاکم اللہ خیر الجزا.